اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ یہ سورہ نساء میں ہے، پارہ نمبر 4۔ اللہ فرماتا ہے اور تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں خوش آئیں، 2 یا 3 یا 4، اور اگر یہ خوف ہو کہ تم ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرو۔ پوری آیت کریمہ یہ ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک ہی نکاح کا رواج ہے اور بہتر بھی یہی ہے، اور دوسرے نکاح کو ہمارے یہاں ہے تو جائز، لیکن زیادہ تر لوگ عیب سمجھتے ہیں اس کو۔ تو انصاف اگر نہ کر سکو گے تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے۔ اور بھی بہت سی آیتیں نکاح کے تعلق سے قرآن میں وارد ہوئی ہیں، لیکن میں بس ایک آیت اور لوں گا جو بہت اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اپنے یہاں کی بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو۔ یہ حکم کیوں ہوا؟ جلدی سے آپ اس پر توجہ فرمائیں کہ جلدی کا اس میں نکاح کا حکم کیوں ہوا؟ ان کے لیے جو بے شوہر والی ہیں، تاکہ پھر بے حیائی نہ پھیلے اور برے کام نہ پھیلے۔ اس لیے جن کے شوہر انتقال کر جائیں تو ان عورتوں کے نکاح میں دیری نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے زندگی کے ایسے کام ہوتے ہیں کہ باپ، بیٹا، بھائی نہیں کر سکتے، وہ شوہر کے ہی ذریعے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے ملاپی جماع خاص ہو، اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں۔ تو اسی لیے عورتوں کو حکم ہوا جو جوان عورتیں ہوں، اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ان کے نکاح میں نہیں روک کرنا چاہیے، اور ان سے اس کے بارے میں خود ہی پوچھنا بھی چاہیے ان کے کیا رائے ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو روکے رکھنا چاہتی ہیں اور نہیں کرنا چاہتی اور تقویٰ طہارت بھی ان کی مشہور ہے تو پھر کوئی بات نہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ امت مسلمہ کو حکم ہوا کہ وہ ان کے نکاح میں جلدی کریں۔ اسی طریقے سے جو شوہر ہوتے ہیں، ان کی اگر بیویوں کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے تو انہیں بھی دوسرا نکاح کر لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک طریقہ کار چلا ہے کہ اگر 50 سال کے آدمی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے بچے ہی اسے شادی نہیں کرنے دیتے ہیں، اور بچے کہتے ہیں اب شادی ہم ابا کو دوسری شادی نہیں کرنے دیں گے، یہاں تک کہ اس پر بہت جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس میں روکنے کا حکم نہیں ہے، اگر آپ شرعی طور پر عمل کریں گے تو بہتر ہے۔ پہلے میں بات کہہ چکا کہ کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مرد عورت ہی آپس میں ہینڈل کرتے ہیں۔ بیماریوں کے تعلق سے بھی بہت سی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 60 سال کے آدمی کو بھی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی لیے ان بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جس تعلق سے وہ عیب سمجھتے ہیں کہ ابا دوسرا جو ہے وہ نکاح کریں گے، کیونکہ یہ حکم ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ آئیے اب اس کے فضائل میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے، اے جوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ نکاح کر لے۔ نکاح کے فائدے یہ ہے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ روزے شہوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس میں ماہ رمضان اور روزوں کی فضیلت بھی پتہ چلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خدا سے پاک و صاف ہو کر ملنا چاہے وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ اب تو غلامی کا دور بھی نہیں ہے، بس سمجھ لیجیے وہ نکاح کرے۔ نکاح کی فضیلت ایسے دوسری حدیثوں میں وارد ہوئی ہے اور بھی، کہ کوئی صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں دنیا چھوڑ دوں، نہ نکاح کروں نہ کام کاج کروں، یعنی جنگلوں میں چلے جائیں، صرف اللہ اللہ کریں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا،
دیکھو میں بھی تم میں رہتا ہوں، اور حضور نے یکے بعد دیگر 11 نکاح فرمائے، 11 نکاح فرمائے۔ تو حضور کی زندگی دیکھیے، 11 نکاح کے باوجود بھی حضور سب سے بڑا اہم جو کام دنیا میں رہا ہے وہ نبیوں کا کام رہا ہے۔ کار نبوت کو سنوارنا کتنا بڑا کام ہوتا ہے، اور پوری امت کو ہینڈل کرنا، اور پھر 11 بیوی ساتھ میں، اور جس میں جب حضور کا وصال ہوا تو 9 بیویاں آپ کی موجود تھیں، اور 9 میں سے کسی کو بھی حضور سے کوئی شکایت نہیں تھی، سب حضور کی تعریف و توصیف کرنے والی، اور یہی کہا کرتی تھی کہ حضور سے بہتر کوئی شوہر نہیں ہے۔ نکاح کی فضیلت میں ایک اور حدیث وارد ہوئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو میرے طریقے کو محبوب رکھے، میرے طریقے کو پسند کرتا ہو، وہ میری سنت پر چلے، اور میری سنت میں سے خاص نکاح ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دنیا متاع ہے، یعنی مال ہے، دولت ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دولت ہے، ایک زینت ہے، خوبصورتی ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا دولت ہے، زینت ہے، اور دنیا کی بہترین زینت، دنیا کی بہترین دولت نیک عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تقویٰ کے بعد اگر اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اگر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور اس پر اگر وہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی بیوی اس کی قسم کو سچا کر دے، اور کہیں چلا جائے اگر شوہر تو اس کے پیچھے میں اپنے جان کی حفاظت کرے، دوسرے شوہروں سے، دوسرے مردوں سے اپنے جان کی حفاظت کرے، اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ نیک بیوی کی علامات بتائی گئی۔ تو یہ نیک بیوی کی علامت بتائی گئی کہ جب شوہر گھر سے چلا جائے تو اپنے جان کی حفاظت کرتی ہے دوسرے مردوں سے، یعنی دوسرے مردوں کے پاس جا کر کے نہیں بیٹھتی، اور نہ کوئی مرد اس کے پاس آ کر کے بیٹھتا ہے، اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں ملیں اسے دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی۔ جسے 4 چیزیں ملیں، شکر گزار دل، جب دل شکر کرنے والا ہو تو دولت کم بھی ہو تب بھی بندہ شکر ادا کرتا ہے، زیادہ ہو تب بھی شکر ادا کرتا ہے۔ تو اصل چیز ہے دل کا شکر گزار ہونا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جسے 4 چیزیں ملی اسے دنیا آخرت دونوں کی بھلائی ملی، شکر گزار دل، اور زبان کرنے والی ذکر زبان ایسی ملے جس سے اللہ کا وہ ذکر کرتا رہے، اور فرمایا بلا پر، جسم پر جب کوئی بلا آ جائے بدن پر تو صبر کرنے والا بدن، یعنی صبر کرنا جانتا ہو۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ ایسی بیوی ملے جو اپنے جان کی اور شوہر کے جانے کے بعد اس کے مال کی حفاظت کرتی ہو، یعنی نیک بیوی۔ یہ 4 چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کی خوش بختی سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں آدمی کی نیک بختی سے ہے۔ پہلی چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کو اچھا گھر ملے، وسیع گھر، اس کا اچھا گھر ہو، یہ اس کی نیک بختی سے ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اچھی سواری ہونا نیک بختی سے ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تیسری چیز ارشاد فرمائی نیک بیوی ہونا نیک بختی سے ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول نے نیک بختی کے تعلق سے ارشاد فرمائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ عز و جل نیک بیوی نصیب کی یا نیک بیوی اسے نصیب کرے، اس کے آدھے دین کی حفاظت ہو جاتی ہے، آدھے دین کی حفاظت ہو جاتی ہے، باقی آدھے دین کے لیے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ مال والی ہے، یا وہ حسب والی ہے، یعنی اس کا حسب جو ہے اعلیٰ ہے، خاندان، حسن و جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان 3 چیزوں کو ترجیح نہ دو، نہ مال کو، نہ حسب کو، نہ حسن و جمال کو، اگر تمہیں ترجیح دینا ہے تو پھر تم دین کو ترجیح دو۔ پھر فقہا فرماتے ہیں یہودی لوگ جو ہوتے ہیں مال کو ترجیح دیتے ہیں کہ مال والی عورت سے نکاح کرتے ہیں، عیسائی جو ہوتے ہیں
وہ حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہیں، وہ حسن والی سے نکاح کرتے ہیں، اور جو مشرکین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حسب والی عورت سے نکاح کریں گے، یعنی بڑے درجے والی ہو، نیچے درجے کی نہ ہو۔ یہ کفار مشرکین کا طریقہ تھا ہندوستان کے، کہ بڑے لوگوں سے نکاح کریں گے یعنی حسب میں، خاندان میں اعلیٰ ہو۔ لیکن مسلمانوں کا طریقہ کاری ہونا چاہیے کہ وہ دین کو ترجیح دیتے ہوں، دیندار عورت سے نکاح کریں۔ جب دیندار عورت سے نکاح کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حسن و جمال بھی عطا کر دے گا، مال بھی عطا کر دے گا، اور عزت بھی عطا کر دے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو نکاح ہے تمہیں نکاح غنی کرنے والا ہے، نکاح مالداری کو بڑھاتا ہے اور اعمال کو بھی بڑھاتا ہے، ایسا کہ جب کوئی نکاح شادی شدہ آدمی جب کوئی نکاح والا نماز پڑھتا ہے تو یہ نکاح کی برکتیں ہیں کہ نکاح جو ہے غنی کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کا مال بڑھتا ہے، اسے غنا حاصل ہوتی ہے، اس کے حسن و جمال میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس نے اچھی نیت سے نکاح کیا، تو اچھی نکاح کی برکتیں یہ حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں تزوج الودود والولود، کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، یعنی اس کے ماسوس کا نسب دیکھو یہ بچے زیادہ جننے والی ہو، جس کے یہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں کثرت امت پر فخر محسوس کروں گا کہ میرے امتی زیادہ ہے۔ آج ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہوا کہ ہم سوچتے ہیں پہلے مالدار ہو جائیں ہم پھر نکاح کریں گے، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم نکاح کرو اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار کر دے گا۔ نکاح جو ہے غنا کو بڑھاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس، آدم کی اولاد نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ پھر 1 رکعت کا ثواب 40 رکعت کے برابر کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی 70 رکعت کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے نکاح کی فضیلتیں اور برکتیں۔ ایک واقعہ سنا کے ہم اپنی تقریر کو سمیٹ لیتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت سے اولیاء کاملین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، نہیں ہے، جیسا کہ شیخ سبنانی کچوتا شریف، سید شیخ بدی الدین مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بشر حافی، میں اکابر اولیاء کی بات کرتا ہوں، بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے زندگی میں نکاح نہیں کیا، اپنی زندگی یوں ہی بسر کی، اپنی زندگی یوں گزاری۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہو گیا تو وصال کے بعد انہیں کسی خاص آدمی نے خواب میں دیکھا اور اس نے پوچھا حضرت آپ خواب میں نیچے درجے پر ہیں، جس میں ایک شخص آپ کے ہی زمانے کا جو گزرا ہے وہ اولیاء کاملین میں سے تھا، لیکن آج اس کا مقام اور مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عبادت ریاضت اتنی کی بہت زیادہ، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ائمہ دین بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلا کرتے تھے، اتنی بڑی شخصیت ہے بشر حافی فرد الافراد میں سے، لیکن ان کا درجہ جب نیچا دیکھا تو بشر حافی سے پوچھتا ہے اے بشر آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ آپ درجے میں نیچے رہ گئے، وہ درجے میں اعلیٰ کیوں ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں اپنے وقت کے، انہیں کوئی جانتا بھی نہیں۔ تو بشر حافی کہتے ہیں یہ درجہ اسے اس وجہ سے ملا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں نکاح کیا تھا، نکاح کی وجہ سے میں نیچے درجے میں رہ گیا، انہوں نے نکاح کیا تھا، ان کی اولادیں آج نسلاً بعد نسل نیک کام کرتی ہیں، اس کا ثواب ان کے کھاتے میں پہنچتا رہتا ہے۔ تو جو اولادیں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس نے ایک کا قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا، نہ جانے اس کی کتنے نسلیں ہوتی ہیں وہ نیک کام کرتی رہتی، اس کے درجے اور کھاتے میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا۔ تو بشر حافی کہتے ہیں اس لیے درجہ نیچا رہ گیا اس ولی سے جس ولی نے نکاح کر لیا تھا، ان کے بچے پیدا ہوئے۔ اسی لیے جن کے ہم مرید ہیں شیخ الکل سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 4 نکاح فرمائے اور 4 بیویوں سے آپ کے 49 بچے ہوئے، سبحان اللہ، 49 بچے ہوئے۔ تو 49 بچے، 27 لڑکے 22 لڑکیاں، ان سب نے دین کا کام کیا، سب اللہ کے ولی ہوئے۔ تو نکاح کرنے کی فضیلتیں آئیں، نوافل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، آدمی جو بیوی کو لقمہ دیتا ہے اس کو صدقہ قرار دیا جاتا ہے، بچوں پر جو خرچ کرتا ہے اسے بھی صدقہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت یہ بھی ایک دین کا کام ہوتا ہے۔ تو اس نکاح کی ہم نے یہ پہلی بات تھی جو آج ہم نے اس کو حدیث سے کوریج کیا۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کاملین کے واقعات
اور آگے چل کے حرمت ہونے والی چیزیں، یعنی جب ہمارا نکاح ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کیسی بسر کرنا چاہیے، اپنی زندگی کیسی گزارنا چاہیے، بیوی کی طرف سے جو رشتہ دار پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا احکام آئے ہیں، کل سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احکام آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے احکام کیا ہوتے ہیں۔ نکاح کی ایک بات جو مشہور ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے، لیکن صرف نکاح کرنا سنت نہیں ہے، کبھی کبھی نکاح کرنا فرض ہے۔ جس کو امید ہو کہ میں زنا کر بیٹھوں گا، زنا کے اسباب بھی اس کے لیے پیدا ہو جائیں، تو اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ جس سے زنا کی امید ہو کہ میں زنا کر بیٹھوں گا، زنا کے اسباب پیدا ہو جائیں، اس کے لیے نکاح کرنا فرض، اس کے لیے سنت نہیں رہا۔ جس کو امید ہو کہ میں اپنے آپ اپنے نفس میں گناہ کر سکتا ہوں، اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ اور جس کو امید ہو کہ میری نگاہ دوسری عورتوں کی طرف اٹھے گی، میری عزت پہ بات آن کے پڑ سکتی ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے، اس کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ۔ اور جس نے خالص نیت سے نکاح کیا اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بڑھانا مقصد ہے، دین کا کام کرنا مقصد ہے، اس کے لیے سنت ہے، اسے سنت کا ثواب ملے گا۔ اور جس کا حصول صرف اپنی شہوت مٹانا ہو اور صرف دنیاوی نشو و نما کے لیے جس نے نکاح کیا ہو، اس کے لیے نکاح میں کوئی ثواب نہیں ہے، اس نے نکاح کیا، اس نے بس ایک عمل کر لیا اور وہ گناہ سے بچ گیا۔ یہ ہیں نکاح کی کیٹیگریز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو آپ ہمیشہ یہ نہ سوچا کریں کہ نکاح کرنا صرف سنت ہے، سنت تو صرف اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرو، نکاح میری سنت میں سے ہے، جس نے نکاح سے منہ کو پھیرا، میری سنت سے منہ کو پھیرا، اس نے مجھ سے منہ پھیرا اور میں نے اس سے منہ کو پھیر لیا، دوسری حدیثوں میں آیا، تو فلیس منی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جس نے میری سنت سے منہ کو پھیر لیا۔ تو پتہ چلا جس سنت پر اللہ کے رسول تاکید فرمائے تو علماء اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو اسی لیے نکاح کبھی فرض بھی ہوتا ہے، کبھی واجب بھی ہوتا ہے، کبھی سنت موقدہ ہوتا ہے، اور کبھی سنت، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یوں ہی شہوت کے طور پر نکاح کرتا ہے تو اسے اس میں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اور صحیح معنی میں تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔